اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین۔ انہوں نے کہا قسم بخدا اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے اور ہم ہی خطا کار ہیں۔ یوسف نے کہا آج تم پر کوئی عتاب نہیں ہوگا، اللہ تمہیں معاف کر دے گا اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ برادران یوسف کے سامنے یہ راز کھل جاتا ہے کہ عزیز مصر ان کا محسود وہی بھائی ہے جس کے حسد میں ان لوگوں نے وہ قدم اٹھایا تھا، اور ان کے حسد ہی کے نتیجے میں وہ عزیز مصر بن گئے۔ اگر انہوں نے ان کو چاہ میں نہ ڈالا ہوتا تو غلام ہو کر کے فروخت نہ ہوتا، مصر میں نہ آتا، عزیز مصر کے گھر میں نہ پلتا، اور نتیجتاً ان کے چاہ میں ڈالنے کی وجہ سے، ان کے اس حسد کی وجہ سے حضرت یوسف عزیز مصر بنتے ہیں۔ اور آج جب یہ راز کھل جاتا ہے برادران یوسف ان کے سامنے رسوا ہو جاتے ہیں، تو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم۔ جب ان لوگوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر دیا، غلطی کے اعتراف سے پہلے بھی ان کا لحاظ رکھا، مہذبانہ انداز میں انہوں نے راز سامنے رکھا کہ میں ہی یوسف ہوں۔ اور اب تو ان لوگوں نے اعتراف کیا ہے، اعتراف کے بعد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے خلاف کوئی عتاب، کوئی ملامت، کوئی سرزنش نہیں ہے، بول کے معاف کر دیا۔ تثریب ملامت کو عتاب اور سرزنش کو کہتے ہیں۔ لا تثریب، آج کوئی سرزنش نہیں ہے، تمہارے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی اور کوئی باز پرسی نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ لا تثریب علیکم اليوم، یہ عفو اور درگزر کی بہترین مثال ہے۔ اس قدرت کے اوپر آنے کے بعد اور برادران یوسف کے اس حالت میں آنے کے بعد کہ وہ اس کے دست نگر ہیں، محتاج ہے اس کے، معاف کر دینا۔ یہی جملہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دہرایا تھا فتح مکہ کے موقع پر، جو ان کے جانی دشمنوں سے آپ نے انتقام نہیں لیا، اور فتح مکہ کے موقع پر ان لوگوں کے بارے میں جو ایک عمر اور ایک زندگی آپ کے خلاف جنگ کرتے رہے، اور آج فتح مکہ کے موقع کے اوپر جب وہ سب بے بس ہو گئے تو آپ نے یہی جملہ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ کلمہ کہہ دیا تھا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور ان کے ساتھ وہی رفتار کیا جو مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو پیغمبر اسلام کا اور اسلام کا حکیمانہ طریقۂ عمل ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کو مسلمان قبول کرو، ان کے اوپر اسلام کا حکم جاری کرو، اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے خلاف کوئی سرزنش نہیں ہوگی، کوئی عتاب اور کوئی ملامت نہیں ہوگا۔ یغفر اللہ لکم، اس حالت میں آپ نے صرف لا تثریب علیکم اليوم کہہ دیا، اگلا جملہ آپ نے ارشاد نہیں فرمایا
حضرت یوسف نے اگلا جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں معاف کرے گا، تم نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے۔ یہ نبی زادے ہیں، آخر ان سے حسد کی غلطی ہو گئی ہے، کفر و شرک کی غلطی تو نہیں ہوئی جیسے مکہ والوں سے ہو گئی تھی۔ کسی نبی اور کسی رسول کے ساتھ جنگ کی غلطی نہیں ہوئی تھی، یہ محارب بخدا و رسول تو نہیں تھے، اپنے بھائی کے خلاف حسد ہو گیا تھا ان لوگوں کو، تھے نبی زادے، اس لیے فرمایا یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، وہ تو مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ معاف کر دے گا تم کو، اور میں نے بھی معاف، آپ نے تو پہلے اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم، میری طرف سے کوئی ملامت نہیں، کوئی سرزنش نہیں ہے، تو اللہ کی طرف سے بھی انشاءاللہ تمہاری سرزنش نہیں ہوگی، معاف کرے گا۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين، یہ میرا کرتا لے جاؤ، پھر اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی بصارت لوٹ آئے گی، اور تم اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آنا۔ یہ میری قمیص لے جاؤ، اس کے پورے کہانی اور قصے کے اندر قمیص کا بھی ایک کردار ہے، سبحان اللہ۔ پہلی مرتبہ تو وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اسی حضرت یوسف کے قمیص کو جھوٹے خون کے ساتھ جو ہے لوگوں نے پیش کیا تھا، ایک بار تو یہ قمیص ہے۔ دوسری مرتبہ قمیص جو ہے وہ پھاڑ دی گئی تھی عزیز مصر کے گھر کے اس واقعے میں۔ پہلی مرتبہ قمیص خود شاہد بن گئی تھی کہ حضرت یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، قمیص سالم ہے۔ اس کو دیکھ کے حضرت یوسف نے، حضرت یعقوب نے فرمایا تھا بڑا سنجیدہ بھیڑیا ہے، قمیص کو نہیں پھاڑتا اور اس کے اندر بچے کو کھا جاتا ہے۔ یہ قمیص نے خود گواہی دی تھی کہ یوسف زندہ ہے۔ دوسری مرتبہ قمیص نے گواہی دی تھی یوسف بے قصور ہے۔ تیسری مرتبہ اس قمیص کی، شاید وہی قمیص نہیں ہے لیکن پیغمبر کی قمیص ہے، پیغمبر کا لباس ہے، پیغمبر کے لباس میں یہ طاقت موجود ہے کہ میری یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بصارت لوٹ آئے گی۔ ایک قمیص سے بصارت لوٹ آتی ہے۔ کس کی قمیص ہے؟ ایک رسول کی قمیص ہے اور ایک نبی کی قمیص ہے، اور اس کے قمیص میں یہ کرامت ہے کہ ایک نبی کی بصارت جو ہے وہ دوبارہ لوٹ آتی ہے۔ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آنا، میرے پاس یعنی کنعان سے مصر لے آنا۔ چنانچہ یہ لوگ چلے جاتے ہیں اور حضرت یعقوب اور صاحب کو مصر کی طرف لے آتے ہیں۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ، اور جب یہ قافلہ دور ہوا، فصلت دور ہوا، کس سے دور ہوا؟ مصر کی سرزمین سے دور ہوا، تو ان کے باپ نے کہا اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو تو یقیناً مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، کہ قافلہ مصر کے سرزمین کے دور ہو جاتا ہے کنعان کی طرف جاتے ہوئے، تو اس وقت حضرت یوسف کو، حضرت یعقوب کو یوسف کی خوشبو آ جاتی ہے۔ کئی دنوں سے، ایک ہفتہ یا 10 دن کا جو سفر ہے، اس سے اتنے دور
راستے سے یوسف کی خوشبو آتی ہے حضرت یعقوب کو۔ تو آپ نے کہا کہ انی لاجد ریح یوسف، اور اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو، پہلے بھی وہ کہتے تھے انک لفی ضلالک القدیم، ادھر اگلی آیت میں بتا دیں گے قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ یہ بات سن کے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے، لوگوں نے کہا یوسف سالہ سال ہو گئے، پتہ نہیں کتنا سال بنتے ہیں، کہا سالہ سال ہو گیا یوسف نہیں ہے، اور بھیڑیا کھا گیا ہے یا کہاں ہے، اور اب آپ کہتے ہیں کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، کہاں ہے یوسف؟ انک لفی ضلالک القدیم، آپ اپنے قدیم غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ ضلال سے مراد غلط فہمی، نہ غلط راستہ، یا خبط میں مبتلا جس کا ہم لوگ کہتے ہیں، ایک قدیم خبط میں مبتلا ہیں آپ، یوسف کے خبط میں آپ مبتلا ہو کر کے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں یوسف کی جدائی کی وجہ سے، جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں، دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اب یوسف کی خوشبو آتی ہے، کہاں سے، کہاں ہے یوسف اس وقت؟ یہ ضلال سے مراد جو ہم ہمیشہ استعمال کرتے ہیں مذہبی گمراہی کے لیے نہیں ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو غیر معروف پایا، ناشناس پایا، لوگ نہیں جانتے تھے آپ کو، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روشناس کرا دیا کل کائنات۔ یہاں بھی لفی ضلالک القدیم، یعنی آپ غلط فہمی میں ہیں، یوسف کے بارے میں غلط فہمی میں ہیں، نہیں کہ ایک پیغمبر جو ہے وہ گمراہی میں ہے کہ راستہ گم کیا ہے، ہدایت کا راستہ گم کیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ پھر جب بشارت دینے والا آیا تو اس نے یوسف کا کرتا یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا تو دفعتاً بینا ہو گئے، کہنے لگے کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ بشارت دینے والا یعنی یوسف کا کرتا لے کر آیا ہوں میں، انہیں لڑکوں میں سے، ان کے اپنے صاحبزادوں میں سے کوئی ایک صاحبزادہ ہو سکتا ہے، اس کو اس مرتبہ بشیر کہا، بشارت دینے والا انہی میں سے۔ اس قافلے میں موجود افراد میں سے ایک آدمی جو بشارت دینے والا تھا، اس نے آ کر کے کرتا جو ہے حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا، فارتد بصیرا، دفعتاً بینا ہو گئے، بصارت لوٹ آئی۔ جیسے بصارت لوٹ آئی تو دو باتیں سامنے آ گئی، ایک تو ان کی پیش گوئی کی فرمایا تھا کہ انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو سونگتا ہوں، دور سے کہا تھا کہ وہ سچ تھا، خبط نہیں تھا، اور دوسرا یہ معجزہ کہ یوسف کے کرتے میں کہ ان کی بصارت لوٹ آئی ہے۔ دونوں باتیں معجزہ ہے تقریباً، کہ یوسف کی خوشبو آنا دور سے، اور پھر یوسف کی قمیص کی وجہ سے حضرت یعقوب کی بینائی واپس آنا، یہ دو باتیں جو ہے جب سامنے آئی تو آپ نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پہلے کہا کرتے تھے حضرت یعقوب، پہلے بھی قرآن میں ذکر ہے کہ فرمایا تھا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تو آپ فرمایا کہ پتہ چلا نبی ہے آخر، لیکن نبی کو جو علم ہوتا ہے تو دوسروں کو تو علم نہیں ہوتا۔ البتہ یہ علم نبی اور رسول کو جو علم ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعض علم جو ہے وہ مرحمت کرتا ہے، بعض نہیں کرتا ہے۔ حضرت یوسف کے بارے میں
ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے مکمل تفصیلی علم نہ دیا ہو، صرف اتنا علم دیا کہ تمہارا بیٹا زندہ ہے، لہٰذا وہ ہو سکتا ہے یہ بھی وحی کے ذریعے علم ہوا ہو کہ مصر کی سرزمین میں تمہارا بیٹا زندہ ہے، اس لیے کہ جب فرزندان دوبارہ واپس جا رہے تھے تو کہا تھا کہ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، مصر جاتے ہوئے تلاش کرو جو کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف کو مصر میں تلاش کرو۔ حضرت یعقوب کو علم تھا کہ وہ مصر کی سرزمین میں موجود ہے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ اب برادران یوسف نے کہا، بیٹوں نے کہا، اے ہمارے ابا، ہماری گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے، ہم ہی خطا کار تھے۔ اب بیٹے آتے ہیں اور سارا ماجرا سنایا ہوگا یقیناً کہ ہم مصر گئے تو پتہ چلا وہ عزیز مصر جو ہے ہمارا محسود، جس کے بارے میں ہم نے حسد کیا تھا اور آپ سے جھوٹ بولا تھا، کنویں میں ڈالا ہے یا کنویں میں کیا بھیڑیا نے کھایا ہے وغیرہ، یہ سب ہم نے غلطی کی ہے، ان کو کنویں میں ڈالنا غلطی تھی، ان کے خلاف حسد کرنا ہماری غلطی تھی، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے، استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ قال سوف استغفر لكم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ یعقوب نے فرمایا ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ باپ نے بھی معاف کیا اور ان کے لیے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ سے خود بھی معاف کیا اور اللہ تعالیٰ سے بھی معاف مانگی۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ اب اس کے بعد یہ برادران یوسف مصر سے واپس آتے ہیں دوبارہ کنعان، اور حضرت یعقوب کی بصارت بھی لوٹ آتی ہے، پورا واقعہ ماجرا سناتے ہیں کہ آپ کا بیٹا یوسف اس وقت عزیز مصر ہے، بادشاہ کے بعد۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ خود بادشاہ ہے، بادشاہ نے ساری بادشاہی ان کے حوالے کر دی تھی، یہ بھی ایک موقف ہے جو قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ جب حضرت یعقوب کے فرزندان مصر جا رہے تھے، آخری مرتبہ یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر کہا تھا، یا ایھا العزیز کہا، یا ایھا الملک نہیں کہا۔ بہرحال بادشاہ نہ صحیح، ایک موقف اگرچہ یہ ہے کہ بادشاہ وہ بن گئے تھے، لیکن بادشاہ کے بعد دوسرے درجے کی شخصیت وہ تھے۔ وہ سارا واقعہ بیان کرتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یوسف نے کہا ہے کہ ہم سب سے کہ ہم منتقل ہو جائے مصر، آپ کے بیٹے کی حکومت ہے، وہاں پر بادشاہت ہے یا اقلاً وزارت موجود ہے۔ چنانچہ یہ لوگ چلے جاتے ہیں مصر، حضرت یعقوب اور دیگر اہل عیال سب کنعان سے منتقل ہوتے ہیں مصر کی طرف اور مصر پہنچ جاتے ہیں۔ فلما دخلوا علی یوسف، اور جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے یا یوسف کے پاس پہنچے، آوا الیہ ابویہ، تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ آوا یا وہ مأوا، ملجأ و مأوا کہتے ہیں، آوا جگہ جگہ دی، بٹھایا، الیہ اپنے پاس بٹھایا، وقال ادخلوا مصر انشاءاللہ، مصر میں داخل ہو جائیے بسم اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے وہ استقبال کے لیے نکلے تھے، اور خارج مصر، بیرون مصر جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ مصر ساتھ لے جاتے ہیں، اور کہا اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ مصر میں داخل ہو جائیے، آمنین، امن کے ساتھ۔ چنانچہ حضرت یعقوب
مصر داخل ہو جاتے ہیں، جہاں حکومت ہے حضرت یوسف کی۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ اور یوسف نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور وہ سب ان کے آگے سجدے میں گر پڑے، اور یوسف نے کہا اے ابا جان، یہی میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے ہی دیکھا تھا، اور تحقیق میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا، اور اس نے سچ سچ مجھ پر احسان کیا جب مجھے زندان سے نکالا، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں فساد ڈالا، آپ کو صحرا سے یہاں لے آیا۔ چنانچہ میرا رب جو چاہتا ہے اسے تدبیر خفی سے انجام دیتا ہے، یقیناً وہی بڑا دانا حکمت والا ہے۔ اب حضرت یعقوب مصر پہنچ جاتے ہیں اپنے بیٹے کے پاس۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے جو قابل بحث ہے، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف بھی تخت نشین تھے۔ یہ تخت بادشاہت کا تخت ہونا ضروری نہیں ہے، چونکہ حضرت یوسف بادشاہ کے بعد کے درجے کی شخصیت، حکمراں تو تھے نا، لہٰذا ان کے بھی اپنا ایک تخت، کرسی، جس کو کرسی کہہ دیجئے یا تخت کہہ دیجئے، قدرتی بات ہے، اپنا تخت ہے۔ اس تخت کے اوپر جہاں وہ بیٹھے تھے وہاں پر حضرت یوسف نے اپنے والدین کو بھی یہاں بٹھا دیا۔ اس کا مطلب ہی نہیں کہ کسی دربار میں، کسی اجتماع میں، کسی مجمع میں والدین کو تخت پر بٹھا دیا اور نیچے مجمع بیٹھا ہوا ہے، نہیں، اپنے اولاد کے ساتھ۔ باقی اولاد جو ہے وہ نیچے بیٹھی ہیں، اور یہ والدین جو ہے وہ تخت کے اوپر بیٹھے ہیں۔ اور پھر والدین نے بھی اور اولاد نے سب نے سجدہ کیا حضرت یوسف کے لیے، خروا لہو، یوسف کو سجدہ کیا۔ جب یوسف کو سجدہ کیا، تمام برادران نے بھی سجدہ کیا اور والدین نے بھی کیا، یوسف کو سجدہ کیا۔ قرآن صریح کہتا ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی اور ترجمے کی گنجائش نہیں ہے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، والدین کو تخت پر بٹھایا، وَخَرُّوا، اور گر پڑے، خَرَّ رَاكِعًا، قرآن میں اور بھی جگہ استعمال ہوا ہے، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سجدہ کرتے ہوئے نیچے گر پڑے۔ حضرت یوسف کے لیے سجدہ کیا، والدین نے بھی، والدین بیٹے کو سجدہ کرتا ہے، ہاں جی، برادران نے سجدہ کیا تو ٹھیک ہے، ان کے لیے تو یہی مناسب ہے کہ آج یہ سجدہ ہی کریں، کل یہ اذیت دیتے رہے اپنے بھائی کو، اور آج سجدہ کیا۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ ہوتا ہے؟ یہ کیا سجدہ تھا؟ نبی ہے، یہ مسجود بھی نبی ہے، ساجد بھی نبی ہے۔ یعقوب باپ ہے سجدہ کرنے والا، جس کا لیے سجدہ ہو رہا ہے وہ بھی نبی ہے، بیٹا ہے۔ اول تو باپ بیٹے کو سجدہ کرے کیوں؟ الٹا۔ اور ثانیاً ایک نبی کو سجدہ کرے، یہ بہت سنگین سوال ہے، یہ کیا سجدہ ہے؟ بہت مختلف اس کی تاویلات ہے۔ بعض نے کہا سجدہ تعظیم ہے، اس کو سجدہ کہا ہے، سجدہ کا مطلب ماتھا زمین پہ رکھنا نہیں ہے، جھکنا ہے، تعظیم کرنا مراد ہے۔ اور بعض نے کہا کہ حضرت یوسف کو قبلہ بنایا تھا، سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اس میں تفصیل ہے، انشاءاللہ وہ تفصیل آئندہ بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔